السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین۔ وبعد، معزز بھائیوں، لگاتار ہماری گفتگو فتح مکہ کے تعلق سے چل رہی ہے۔ آج چوتھا درس ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے جو آپ کے جانی دشمن تھے ان سب کو آپ نے معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی بات کچھ نہیں ہوگی، تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن و امان ہے، کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ایمان لائے تھے، اور جو حرم میں داخل ہو گیا وہ اس کے لیے امن و امان ہے، جس نے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیا اس کے لیے امن و امان ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اونچا اور بلند تھا۔ ایک معمولی سی جھلک تھی یہ آپ کے حسن اخلاق کی۔ وضع فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اونچے اور بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، قتل کرنے کی سازش کی اور ہر طرح کی اذیت پہنچائی، اور وہ سب کے سب کافر تھے، دشمن تھے، اسلام نہیں لائے تھے، یعنی وہ سب کے سب کفر پر تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ اپنے خاص سگے لوگوں کو چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے، زندگی بھر ان کو معاف نہیں کر سکتے، ان کی شادی بیاہ میں نہیں جاتے، ان کے جنازے میں نہیں جاتے، ان کی دعوتوں میں نہیں جاتے، قطع تعلق کر لیتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ یہ آج ہماری صورتحال ہے۔ اپنے ہیں، پرائے بھی نہیں ہیں، اپنا خون ہے، اپنے بھائی ہیں، اپنی بہن ہیں، اپنے گھر کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی معمولی سی غلطی کی بنا پر ان کو معاف نہیں کرتے۔ ہمارے بھی نے جن کو معاف کر دیا جو آپ کے جانی دشمن تھے، کافر تھے وہ لوگ، مسلمان نہیں تھے وہ لوگ۔ مسلمانوں کو تو معاف کرنے کا کیا معاملہ ہے، پھر بھی آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ یعنی آپ کی رحمت اور آپ کا اخلاق صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی تھا۔ کتنا، یعنی آپ تصور کیجئے کہ کس قدر آپ نے لوگوں کے ساتھ شفقت کا اور پیار اور محبت کا سلوک اور برتاؤ کیا کہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، اور آپ کو زندہ یا مردہ حاضر کرنے پر انعام رکھا تھا، ایسے لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے، چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے اور انسان ہمیشہ کے لیے دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے۔ اپنے ہیں، خون ایک ہے، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، اخلاق بہت عظیم خصلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میزان اور ترازو میں تقویٰ اور حسن اخلاق سے اونچی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سب کے ساتھ ہمیں حکم دیا گیا کہ حسن اخلاق سے پیش آئیں، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ حسن اخلاق ہی کی وجہ سے اسلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر غلبہ عطا فرمایا، اور بھی دوسرے اس کے اسباب تھے، لیکن ایک بڑا اہم سبب یہی تھا کہ لوگوں کے اخلاق اور ان کے اچھے معاملات کی وجہ سے ملکوں کو فتح کر لیا لوگوں نے، ان کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر کے۔ یہاں سے عربوں سے تاجر گئے کسی ملک کے اندر، اور ان کی اچھے اخلاق کو، اچھے معاملے کو اور سچائی کو، دیانتداری کو دیکھا انہوں نے، اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے پورا ملک، پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ یہ صورتحال تھی۔ آج ہمارا اخلاق سب سے زیادہ برا ہے، سب سے زیادہ بدخلقی آج ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم اپنوں کو معاف نہیں کر سکتے، دوسروں کو کیسے انسان معاف کر سکتا ہے؟ جی، تو ہمارے لیے بہت عظیم درس ہے اس فتح مکہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو، جو آپ کے جانی دشمن تھے، سب کو آپ نے معاف کر دیا اور کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم
جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم میں سے کسی سے باز پرس نہیں کی جائے گی۔ شادی کا معاملہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، اگر اس کی وجہ سے کچھ مسئلہ ہو گیا تو انسان ہمیشہ کے لیے اس کو دشمن بنا دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ مان لیجیے آپس میں شادی ہوئی، دو بھائی ہیں، ایک کی لڑکی ہے اور ایک کا لڑکا، شادی ہو گئی، کسی بنا پر اگر طلاق کی نوبت آ گئی، لڑکے نے طلاق دے دیا تو ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی ہو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے، جبکہ اس کو بنیاد بنا کر کے انسان قطع تعلق کر لے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ بھئی شادی ہوتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں نے غالباً ہمارے یہاں ایک شیخ ہیں، میں نے ان کا واقعہ سنایا تھا آپ لوگوں کو، سعودی عرب کا، کہ ہمارے شیخ محمد بن رمضان الحاجنی، یہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی اپنے چھوٹے بھائی ڈاکٹر راشد بن رمضان الحاجنی سے۔ ان کے بیٹے نے طلاق دے دیا ان کی جو ہے، اور اس کے بعد دوسری شادی کی۔ دوسری جب شادی کی تو جن کی بیٹی کو طلاق ہوئی تھی وہ ان کی دوسری شادی کرانے میں سب سے پیش ہے، اور جب ولیمہ کیا، وہ بھی گئے تھے ولیمہ کے اندر، جو ان کے والد تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جن کی بیٹی کو انہوں نے طلاق دے دیا، سب کا استقبال کر رہے ہیں، خوش ہیں، سب کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں، یہ کھائیے آپ یہاں بیٹھے، اتنا خوش ہیں وہ، کوئی عداوت نہیں، کوئی قدورت نہیں۔ بھائی لڑکے نے طلاق دے دیا تو اس میں بھائیوں کا قصور کیا ہے کہ دو بھائی آپس میں بات چیت کرنا بند کر دیں، ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی ہو جائے؟ تو یہ تو بڑی بات ہے۔ اس سے اگر چھوٹی بات ہوتی ہے تو بھی ہمارے یہاں لوگ رشتہ جو ہے کاٹ لیتے ہیں اور ملاقات نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے اور شادی بیاہ کے اندر نہیں جاتے۔ تو میرے بھائیوں یہ سراسر چیزیں غلط ہے۔ یہ انسان کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرید وخالق الناس بخلق حسن، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ہمارے اپنے زیادہ ہمارے اچھے اخلاق کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ ہمارے نبی نے غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ ہی معاملہ کیا، تو ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا تھا، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جن کی اذیتیں زیادہ آپ کو پہنچی تھیں، جو ہمیشہ آپ کی ہجو کرتے تھے، تنقید کرتے تھے اور ہمیشہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے در پہ آزار رہتے تھے۔ ایسے کچھ لوگ تھے جن کو آپ نے معاف نہیں کیا تھا، اور آپ نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑتے ہوئے بھی نظر آئیں تو ان کو قتل کر دینا ہے۔ وہ 12 قسم کے لوگ تھے، 12 لوگ تھے، مرد اور عورت کو ملا کر کے۔ لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے صرف 4 لوگوں کو قتل کیا گیا، باقی 12 اور جو 8 لوگ تھے ان کو آپ نے امن و امان دے دیا، اور اس طریقے سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان 12 لوگوں میں سے بھی صرف 4 لوگوں کو قتل کیا گیا، باقی 8 لوگوں کو معاف کر دیا گیا، امن و امان دے دی گئی اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس میں بھی آپ کا اخلاق اور آپ کا اونچا کردار نظر آتا ہے کہ جانی دشمن ہونے کے باوجود بھی، اعلان ہو جانے کے باوجود بھی کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑے ہوئے ہوں تو بھی ان کو قتل کر دینا، ان کو نہیں معاف کرنا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے ان میں سے 8 لوگوں کو معاف کر دیا، صرف 4 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ وہ 12 لوگ کون تھے؟ ان میں سے ایک آدمی تھا عبدالعزیٰ بن اختر، یہ بہت بڑا دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے لٹکا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ دروازہ پکڑا ہوا خانہ کعبہ کا لٹکا ہوا ہے، پردہ پکڑ کر کے، تو ہمارے نبی نے کہا جاؤ اسے قتل کر دو۔ اس صحابی نے جا کر کے اسے قتل کر دیا۔ ایک یہ قتل ہوا تھا، دوسرا حارث بن نفیل، اس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ تیسرا مقیس بن ثعلبہ، اس کے ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے نمیرہ بن عبداللہ، انہوں نے جا کر کے اسے قتل کیا تھا۔ یہ 3 لوگوں کو قتل کیا گیا، اور ابن اختر کی 2 لونڈیاں تھیں، ان میں سے ایک لونڈی کو قتل کیا گیا اور ایک لونڈی کے لیے امن و امان طلب کیا گیا، تو آپ نے اسے امن و امان دے دی، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو 3 مرد قتل ہوئے تھے اور ایک عورت کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ ابن اختر کی 2 لونڈیاں تھیں جو ہمیشہ نبی کی تنقید کرتی تھیں، جو کرتی تھیں، اور ان کی شان مانوی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھیں، اشعار کہا کرتی تھی۔ یہ 2 لونڈیاں، ایک لونڈی کو تو قتل کیا گیا اور ایک لونڈی کو امن و امان دے دیا گیا۔
صرف 4 لوگوں کو قتل کیا گیا، 3 آدمی اور 1 عورت تھی۔ سارا نام کی ایک لونڈی تھی جو اولاد عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی، اس کے لیے بھی لوگوں نے امن و امان طلب کیا تو آپ نے اسے بھی معاف کر دیا اور بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ایسے ایک آدمی ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی خدمت میں تشریف لائے اور ان کی جان بخشی کی سفارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بخش دیجئے، انہیں معاف کر دیجیے۔ ہمارے نبی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سفارش قبول کر لی اور ان کی جان بخش دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ایسے اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے تھے اکرمہ، ان کے بھی خون کو ہمارے نبی نے معاف نہیں کیا تھا۔ ابو جہل قتل ہوا تھا کہاں پر؟ غزوہ بدر میں، اور اس کے لڑکے تھے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کے خون کو نہیں معاف کیا تھا۔ وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور کشتی میں جا کر کے سوار ہوئے، کشتی بھنور میں پھنسی تو کشتی کے ملاح نے کہا کہ بھائی اللہ کو پکارو، وہی تمہیں نجات دے سکتا ہے۔ تو اکرمہ نے کہا کہ جو ذات کشتی کے اندر نجات دے سکتی ہے وہی ذات خشکی کے اندر بھی نجات دے گی۔ اس کے بعد وہ آئے اور ان کی بیوی ان کو لے کر کے آئیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ جب وہ اللہ کے رسول خدمت میں آئے تو صحابہ کرام نے تلواریں میان سے نکال لیں اور کہنے لگے کہ اللہ کا دشمن نبی کا دشمن آ رہا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ تلواریں میان میں ڈال دو۔ جب وہ آدمی بھاگ کھڑا ہوا تھا، اب دوبارہ جب آ رہا ہے اس کا ماجرا سنتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کے دوبارہ آنے کا؟ اس کی جان معاف کر دی، اس کو وہ اپنی جان بچا لیا تھا، بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ تو آ کر کے انہوں نے پورا ماجرا سنایا اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے جب کشتیاں تمہاری بھنور میں پھنستی ہیں تو تم صرف اللہ کو پکارتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دیتا ہے تو تم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو۔ آ کر کے پورا ماجرا بیان کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد وہ 19 دن تک مکے کے اندر تھے، ایسا نہیں کہ ایک دن کی بات ہے، وہ 19 دن تک آپ نے وہاں بیان کیا مکے کے اندر، اور اس دوران اور بھی جنگیں ہوئی جن کا ذکر ہم آگے آپ کے سامنے کریں گے۔ الغرض کہنے کا مقصد ہے کہ اکرمہ جو آپ کا جانی دشمن تھا اسے بھی اسلام کی توفیق ملی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور اس طریقے سے ان سب لوگوں کا اسلام کی کیفیت بعد میں بڑی اچھی رہی۔ یہ سارے لوگ جو مسلمان ہوئے جب لوگ دین اسلام سے مرتد ہونے لگے تھے تو بڑا کردار ادا کیا گیا، قربانیاں پیش کی، جا کر کے ان لوگوں سے جنگ لڑی جو ارتداد کا شکار ہو گئے تھے اور مرتد ہو رہے تھے۔ تو عبداللہ بن اکرمہ بن ابو جہل یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ایسی ایک شاعر تھے ان کا نام تھا کعب بن زہیر، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اس طریقے سے اشعار کہے نبی کی شان میں اور اسلام کے محاسن اور خوبیوں میں، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حالانکہ وہ جب پہلے اللہ کے رسول کی شان میں ہمیشہ گستاخی کرتا تھا اور ہجو کیا کرتا تھا، تنقید کرتا تھا، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو بھی معاف نہیں کیا، اس کی جان کو معاف نہیں کیا، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ نے اس کو ہمارے نبی اس کو معاف کر دیا۔ ایسے وہ وحشی بن حرب، یہ حضرت امیر حمزہ کا قاتل، غزوہ احد میں امیر حمزہ کو جس نے قتل کیا تھا اس کا نام تھا وحشی بن حرب، ہمارے نبی نے اس کو بھی معاف نہیں کیا، کہا جہاں بھی نظر آئے اسے قتل کر دیا، لیکن اس کے لیے بھی لوگوں نے ہمارے نبی سے درخواست کی، ہمارے نبی رحم دل تھے، رحمت للعالمین تھے، اور معاف کر دیا اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اس کا بھی اسلام بہت اچھا رہا وحشی بن حرب کا۔ یہ بھی غزوہ جو مرتدین سے جو مرتد ہو گئے تھے ان سے جو قتال اور جنگ ہوئی تھی ان میں باقاعدہ شریک ہوئی۔ ایسے ابو سفیان کی بیوی نمبر 12 ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ، ان کو بھی ہمارے نبی نے معاف نہیں کیا تھا، لیکن ان کے لیے بھی امن و امان طلب کی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ بڑی بہادر خاتون تھی، بڑی فصیح و بلیغ خاتون تھی، حضرت ہند بنت عتبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ان کو بھی ہمارے نبی نے معاف نہیں کیا تھا، لیکن وہ بھیش بدل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن آپ نے ان کو پہچان لیا، ان کی گفتگو سے انداز کلام سے پہچان لیا۔ بڑی فصیح اور بلیغ خاتون تھی، بڑی دور اندیش خاتون تھی حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیا کہ یہ ہند بنت عتبہ ہیں، تو انہوں نے ہمارے نبی نے کہا ان سے کہ تم ہند ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں،
تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے معاف کر دیں، جو کچھ گزر چکا ہے اسے آپ معاف فرما دیں۔ تو ہمارے نبی نے معاف کر دیا اور اس طریقے سے وہ مسلمان۔ یہ 12 مرد اور عورت تھے دو ملا کر کے جن کے جان کو معاف نہیں کیا گیا تھا، لیکن ہمارے نبی کا حسن اخلاق، آپ کا اونچا کردار کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے امن و امان طلب کی گئی تو آپ نے ان کو معاف کر دیا اور وہ لوگ اسلام بھی لائے۔ 12 لوگوں میں سے صرف 4 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ جب اللہ رب العالمین نے مکہ فتح کر دیا تو اہل مکہ پر اور آس پاس کے جو لوگ تھے واضح ہو گیا کہ اب اسلام کے سوا کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، جس شہر سے آپ کو نکالا گیا، خانہ کعبہ جو ہدایت کا سرچشمہ تھا، جب اس پر مسلمانوں کو کنٹرول حاصل ہو گیا، غلبہ حاصل ہو گیا، تو مکہ والوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب اسلام کے علاوہ کامیابی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر موجود تھے، لوگ آتے جاتے اور اسلام قبول کرتے جاتے اور مکہ کے لوگ، اور اسی موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ واحد خاندان تھا اس وقت جن کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ماں باپ نے، بہن نے، بیٹی نے، بیٹوں نے، بیوی نے، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے علاوہ کوئی ایسا خاندان نہیں تھا جس خاندان کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اگر خصوصیت حاصل ہے، یہ شرف اگر کسی کو ملا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان، ان کے خاندان میں سے کوئی نہیں تھا جس نے اسلام قبول نہ کیا۔ باقی اور جو صحابہ تھے، بیٹا مسلمان نہیں ہوا، بیوی مسلمان نہیں ہوئی، بیٹی مسلمان نہیں ہوئی، چچا مسلمان نہیں ہوا، فلاں مسلمان نہیں ہوا، لیکن یہ اعزاز اگر حاصل ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ان کے خاندان کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صرف ابو قحافہ آپ کے والد باقی تھے، جب وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان کے اسلام سے، اور ان کی کافی عمر ہو گئی تھی۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی پوری داڑھی اور پورے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ لے جاؤ اور ان کی سفیدی کو بدل دو، لیکن کالے سے اجتناب کرنا، یعنی کالا نہ استعمال کرنا، کالا رنگ، دوسرا رنگ استعمال کرنا۔ کون سا؟ مہندی کا رنگ، اس کو استعمال کرنا۔ تو اس طریقے سے ان کے رنگ کو تبدیل کیا گیا، اسی لیے کالا رنگ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ آپ مہندی کا رنگ استعمال کر سکتے ہیں، ایسی براؤن کلر ہوتا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جس کو جو ہے قطن کہا جاتا ہے۔ مہندی اور قطن ملانے سے کیا ہوتا ہے؟ براؤن کلر ہوتا ہے، ایک تو پورا براؤن رہتا ہے مہندی کا کلر، اور ایک دوسرا قطن جو میں استعمال کرتا ہوں یہ قطن ہے۔ یہ جی ہاں، یہ پوری مہندی نہیں ہے کہ پورا آپ کو کیا نام براؤن یا زرد نظر آئے، اس میں قطن ملایا جاتا ہے تو اس کا رنگ تھوڑا سا براؤن ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کالا رنگ استعمال کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ کالے رنگ میں دھوکہ ہے۔ جی ہاں، انسان کے بال اور داڑھی سفید ہیں اور انسان نے کالا استعمال کیا، داڑھی اور سفید سے ایسا لگے گا کہ انسان جو ہے جوان ہے، تو حالانکہ انسان بوڑھا ہوتا ہے، تو اس لیے کالے رنگ کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی براؤن کلر ہے یا مہندی ہے، زردی ہے، زرد قسم کا رنگ ہوتا ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ کے لوگ آتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بیعت کا تعلق حاکم وقت سے ہوتا ہے۔ بیعت کسی اور سے کرنا حاکم وقت اور جو مسلمانوں کا خلیفہ اور حکمراں ہے اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ دین کے اندر جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے ایسا کرنا۔ بیعت صرف حاکم وقت کے ہاتھ پر جائز ہے، اور بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کا امیر و حکمراں ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر انسان بیعت کرتا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گا، آپ کی اطاعت کروں گا ہر اس چیز کے اندر جو معروف کے اندر ہے، اسی کو بیعت کہا جاتا ہے۔ یہ حاکم وقت کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہمارے ملکوں میں دیکھیے لوگوں کے ہاتھوں بیعت کرتے ہیں، اور جو جماعتوں کے تنظیموں کے امیر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پر جا کر کے بیعت کرتے ہیں، یہ بیعت قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ امیروں کو ہمارے ملک میں جماعت کے جو امیر ہوتے ہیں یا سربراہ ہوتے ہیں، ذمہ دار یا صدر ہوتے ہیں، ان کو اقتدار حاصل نہیں ہوتا، ان کے پاس پاور نہیں ہے اسلام کی تنفیذ کا۔
اسلام کے نفاذ کا ان کے پاس پاور نہیں ہے، اور یہ بیعت اسی سے کی جائے گی جس کے پاس یہ پاور ہوتا ہے، اور یہ بیعت صرف حاکم وقت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے ساری حدیثیں دیکھیں، ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کیا، حدیث صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، تو بیعت کا تعلق صرف اور صرف حاکم وقت سے ہے۔ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، لوگوں ان کے ہاتھ پر بیعت کیا، عمر فاروق پر بیعت کیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، صحابہ کرام نے آ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل صحابہ کرام موجود تھے، ان سے افضل صحابہ کرام موجود تھے، حضرت حسن ان سے افضل تھے، حضرت حسین افضل تھے، عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن عمر تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان سے افضل صحابہ کرام موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے حضرت امیر معاویہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے ہاتھ پر جا کر کے بیعت نہیں کیا، کیونکہ بیعت کا تعلق حاکم وقت سے ہوتا ہے۔ جماعتوں کے سربراہوں کو امیر کہہ سکتے ہیں، امیر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم سفر کرو 2 آدمی ہو تو ایک کو امیر بنا لو، امیر بنا سکتے ہیں، امیر کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز نہیں کہ آپ جماعتوں کے امیروں پر جا کر کے ہاتھ پر بیعت کریں، کیونکہ بیعت ایک آدمی سے ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں بہت ساری جماعتیں کتنے امیر ہیں، ایک نہیں، اور یہ جو بیعت ہے یہ صوفیوں کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ اس لیے دیکھیے ایک وقت میں انسان 4 بیعتیں کرتا ہے صوفیوں کی، سہروردی، قادری، چشتی اور نقشبندی، یہ 4 سلسلے ہیں صوفیوں کے جن پر باقاعدہ بیعت کی جاتی ہے، جبکہ بیعت ایک ہوتی ہے، حاکم وقت کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ بیعت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ بیعت اللہ کے رسول کے ساتھ، حاکم وقت کے ساتھ خاص، کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ آپ سے زبردستی زکوٰۃ لے سکے، اگر آپ سے کوئی جرم ہو جائے تو آپ پر حدود نافذ کر سکے، اس کے پاس پاور نہیں ہے، وہ صرف آپ کو نصیحت کر سکتا ہے، وہ صرف آپ کو سمجھا سکتا ہے، کتنا بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ صرف آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ تو یہ جو بیعت ہے، ایک ہی بیعت اسلام کے اندر جو اسلامی حکمراں ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے وہی ایک بیعت ہے، باقی اور افراد پر لوگوں بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بیعت کر کے آتے ہیں باقاعدہ کہ فلاں پیر صاحب سے میں بیعت شدہ ہوں، اگر بیعت نہیں کریں گے تو ایسا آدمی جاہلیت کی موت مر جائے گا۔ وہ ساری حدیثیں جو حاکم وقت سے متعلق ہیں وہ لا کر کے اپنے پیروں پر لا کر کے لوگ فٹ کر دیتے ہیں، اپنے پیر اور فقیروں پر، اپنے علماء پر، اپنے امیروں پر لا کے فٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ساری حدیثوں کا تعلق حاکم وقت کے ساتھ ہے، کیونکہ بیعت ایک ہوتی ہے۔ ہمارے میں بھائی اذا بوئ الخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، اگر 2 خلیفہ سے بیعت کر لی جائے تو اس میں سے جو آخری ہے جس پر بیعت ہو رہی ہے اس کو قتل کر دو۔ کیوں قتل کر دیں؟ کیونکہ دنیا کے اندر فتنہ فساد ہوگا، مسلمانوں کی جماعت کے اندر انتشار ہوگا، مسلمانوں کی جماعت اور کے اندر جو ہے خلفشار ہوگا، اور جو اتفاق و اتحاد ختم ہو جائے گا۔ ایک وقت میں ایک ملک کا ایک ہی امیر رہے گا، ایک بادشاہ رہے گا، 2 کیسے ہو سکتے ہیں؟ 2 نہیں ہو سکتے، ایک جماعت کے 2 امیر نہیں ہو سکتے ہیں، تو ایک وقت میں ایک ملک کے بادشاہ کیسے 2 ہو سکتے ہیں؟ حکمراں اور خلیفہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے میں جو بعد والا ہے، جو بغاوت کر رہا ہے، جس کے ہاتھ پر بیعت کو لوگ کر رہے ہیں، اس کو قتل کر دو، یہ ہمارے بھی فرمایا ہے۔ تو بیعت کا تعلق خلیفہ سے ہے، حاکم وقت سے ہے، اور جماعتوں کے امیر اور پیر اور مولوی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جو بیعت شدہ ہوتے ہیں وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے جب تک کہ اپنے امیر سے یا اپنے پیر صاحب سے اجازت نہ لے لیں۔ جی میرے پاس کئی لوگوں نے فون کیا کہ بھائی میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، تو کیا میرے ضروری ہے کہ جس امام سے، جس پیر سے میں نے بیعت کیا ان سے یاد رکھوں اس کے بعد جاؤں عمرہ کرنے کے لیے؟ اور کچھ لوگ نہیں جاتے، اگر پیر صاحب نے روک دیا تو نہیں جائیں عمرہ کرنے کے لیے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے، یہ میں سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں، نہیں جاتے عمرہ کرنے کے لیے۔ کیوں بھائی؟ امیر صاحب نے ہمارے جن پر میں نے بیعت کیا انہوں نے روک دیا ہے۔ والدین سے نہیں پوچھیں گے، پیر صاحب سے پوچھیں گے کہ جو ہے عمرہ کرنا، نیکی کرنا، عمرہ کرنا نیکی ہے اور ثواب کا کام، اجر ہے، آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ پر واجب ہو گیا کرنا، لیکن پھر بھی پوچھیں گے، اگر اجازت ہوگی تب جائیں گے، اگر اجازت ہے تو نہیں جائیں گے عمرہ کرنے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے، پیر صاحب سے پوچھنا ہے، پیر صاحب کہیں گے تب جائیں گے۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے یہ پیر صاحب کے مرحوم ہے، جب تک ان کی نہیں اجازت ہوگی، جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ عمل نہیں کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جہالت اور گمراہی اور دلالت کے سوا کیا ہے؟
اس لیے بیعت کا تعلق صرف حاکم وقت سے ہے، کسی اور کے ہاتھ میں بیعت کرنا قطعاً جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے شریعت کے اندر، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیعت سے انسان میں تقویٰ آتا ہے۔ جن لوگوں نے بیعت نہیں کیا وہ متقی نہیں ہے؟ کیا وہ پرہیزگار نہیں ہے؟ کیا انہیں کے اندر صرف دینداری ہے؟ اور کروڑوں لوگ ہیں جو بیعت نہیں کرتے ہیں، نہیں کیا بیعت کسی سے، تو کیا ان کے اندر دینداری نہیں آتی ہے؟ صحابہ کرام نہیں بیعت کرتے تھے کسی سے، صرف حاکم وقت کے ساتھ بیعت کرتے تھے، تو کیا ان کے اندر دینداری نہیں تھی؟ نعوذ باللہ۔ دینداری کے لیے کسی عالم اور فاضل اور کسی دیندار متقی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے؟ اور جس کو آپ متقی کہتے ہیں متقی نہیں ہوتا دراصل، وہ تو بدعتی ہوتا ہے، بدعت اور خرافات اس کے اندر ہوتی ہے، شرک بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر۔ جی ہاں، اس طرح کی جو بیعتیں لیتے ہیں بدعت اور خرافات سے کوئی خالی نہیں ہے۔ اگر شرک نہیں ہے مان لیجئے تو بدعت اور خرافات سے کوئی خالی نہیں، کیونکہ بیعت ہی بدعت ہے، یہ بیعت ہی بدعت ہے۔ لوگ باقاعدہ رسیاں پھینک کر کے بیعت کرتے ہیں، رومال پھینک کر کے اور چادر پھینک کر کے، اور لوگ جو ہے بیعتیں کرتے ہیں کہ ہم بیعت کر رہے ہیں فلاں کے ہاتھ پر فلاں کے لیے، اور اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں سب بدعت ہے، یہ سب حرام ہونا جائز ہے، قطعاً جائز نہیں ایسا کرنا۔ جی ہاں، ان ساری بیعتوں کا تعلق صرف اور صرف حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے، وہ بھی جو مسلم حکمراں کے ساتھ۔ لہذا کسی اور کے ہاتھ پر جا کر کے بیعت کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر حرام ہے، اور اس طریقے سے اس وقت صالحین کے عقیدے ان کے مناج کے خلاف ہے، اور یہ حدیثوں کی منمانی اور غلط تعبیر ہے جو ان ساری حدیثوں کو لے جا کر کے وہاں پر فٹ کر دیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بیعت ہے، حالانکہ بیعت نہیں بلکہ بیعت ایک ہوتی ہے، جبکہ ایک آدمی ایک وقت میں کئی بیعتیں کیا رہتا ہے، لہذا یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ صفا پہاڑی پر تشریف فرما تھے، اور اس طریقے جو بھی آتا جاتا تھا آپ ان کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کرتے تھے، جو مسلمان ہوتے تھے۔ جو خواتین تھیں ان سے زبانی بیعت لیتے تھے، کیونکہ اجنبی عورت کے ہاتھ کو چھونا بیعت کرنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ آپ زبانی بیعت لیتے تھے ان سے، اور زبانی بیعت کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی، سب سے پہلی بات، کیونکہ یہی سب سے بڑا جرم ہے شرک، اس سے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، کوئی نیکی کام نہیں آئے گی اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ کام نہیں آئے گی اگر انسان نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا۔ جی، تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، کسی پر بہتان الزام نہیں لگاؤ گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ ان تمام چیزوں پر آپ بیعت لیتے تھے عورتوں سے زبانی طور پر، اور جو اسلام کو مرد ہوتے تھے وہ آ کر کے ہمارے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں وہاں پر پیش آئیں۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو انصار کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی کے اندر رہنے لگیں اور مکے کے اندر مقیم ہو جائیں، یہ اندیشہ ہوا صحابہ کرام کو، انصار کو۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہی ہے، یعنی اب ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد 19 دن تک آپ وہاں پر تھے، اس کے بعد پھر آپ مدینہ چلے اور آپ کی وفات مدینہ کے اندر ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد آپ حج کرنے کے لیے گئے، اور اس کے بعد حج کر کے آئے تو ربیع الاول کے مہینے میں سن 11 ہجری میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے قصر کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، قصر کے ساتھ، کیونکہ آپ کی واپسی متعین نہیں تھی، 19 دن تک آپ نے قیام کیا۔ بعض روایتوں کے اندر 17 آتا ہے، بعض روایتوں کے اندر 19 آتا ہے۔ اس کے اندر تطبیق یہ ہے کہ جنہوں نے 17 کہا ہے، جانے کے دن کو اور آنے کے دن کو شمار نہیں کیا، اگر ان کو شمار کر لیں گے 17 اور 2 19، تو 19 دن تک آپ مکہ مکرمہ کے اندر آتے اور جاتے ہیں۔ جب آپ پہنچے اور جب آپ نے سفر کیا، سب ملا کر کے آپ 19 دن تک آپ وہاں پر قیام کیا۔ آپ امامت کرتے تھے، لوگ پیچھے آپ کی نماز پڑھتے تھے، آپ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے تھے، اس کے بعد لوگ کھڑے ہو کر کے پوری نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اگر مسافر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا اس کو پوری نماز پڑھنا پڑے گا۔ مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا اس کو پوری نماز پڑھے گا، اور اگر امام مسافر ہے تو وہ قصر کرے گا، 2 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت پڑھیں گے۔ لیکن اگر امام مقیم ہے، مسافر نہیں، تو پوری نماز پڑھنا پڑے گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پوری نماز پڑھتے ہیں، اور جب اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہی سنت ہے، یعنی کہ اگر امام مقیم ہے تو آپ کو پوری نماز پڑھنی۔ صاحب مکہ میں گئے اور وہاں کے امام مقیم ہے
اور وہ ظہر کی نماز پڑھا رہا تو آپ 4 رکعت پڑھائے گا نا وہ، تو آپ کو پوری پڑھنا ہے، آپ کو پوری پڑھنا، آپ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی مسافر ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہی سنت ہے۔ ایسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ اگر ہم امام کے پیچھے 2 رکعت ہمیں ملتی ہے، مقیم امام ہے، 2 رکعت ملی، تو کیا 2 رکعت ہمارے لیے کافی ہے؟ سلام پھیر نے کہا نہیں، آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ امام کی اقتدا کرنا ضروری ہے۔ امام پوری نماز 4 پڑھ رہا، آپ کو بھی 4 رکعت پڑھنا ہے۔ بات واضح ہو کہ نہیں ہو رہی؟ تو اگر آپ مسافر ہیں اور امام مکے کے اندر یا کہیں پر بھی نماز پڑھانے والا مقیم ہے تو آپ کو پوری نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت پڑھ کر کے سلام نہیں پڑھ سکتے، چاہے شروع سے امام کے ساتھ حاضر ہوں چاہے آخر میں آئیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے سنا، میں یہاں درس دیتا ہوں ہر بدھ کو اصل میں عمرے کے تعلق سے، کہ کچھ لوگ جاتے ہیں 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیتے ہیں، یا 2 رکعت آخر کی ملتی ہے امام کے ساتھ سلام پھیر لیتے ہیں۔ ایسا کرنا حرام ہے، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ نبی کا طریقہ ہے کہ آپ اگر مقیم امام کے پیچھے آپ کو پوری نماز پڑھنا ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ نے مقیم امام کے پیچھے 2 ہی رکعت پڑھا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو پوری نماز پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ یہی اسلام ہے، یہی نبی کا عمل اور یہی نبی کا طریقہ۔ آپ اکیلے پڑھیے پھر، یا تو آپ پر جماعت فرض نہیں ہے مسافر پر، آپ نے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ کر کے آپ کو جو رخصت دی گئی ہے اس رخصت کو آپ نے ضائع کر دیا، اس رخصت کو آپ نے ختم کر دیا۔ جب آپ نے خود ختم کر دیا تو آپ کو پوری نماز ہی پڑھنا چاہیے۔ بات واضح ہوتی نہیں ہو، عقل اور شریعت ہر لحاظ سے۔ اس لیے اگر آپ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں، مسافر ہیں، تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ مسافر پر جماعت فرض نہیں ہے، مسافر پر جماعت واجب نہیں ہے۔ آپ بعد میں پڑھ لیں 2 رکعت، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر امام کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا، جو رخصت تھی اس رخصت کو آپ نے خود ختم کر دیا۔ اس لیے امام کو فالو کرنا پڑے گا، امام کو اقتدا کرنی پڑے گی، آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے 2 رکعت پر، اور 4 رکعت میں 2 رکعت ہوتی ہے، یعنی 3 نمازیں ہیں جو پڑھی جائیں گی، 2 ظہر، عصر اور عشاء، ہے کہ نہیں ہے؟ مغرب 3 ہی پڑھی جائے گی، فجر 2 ہی پڑھی جائے گی، 3 ہی رکعت کے اندر قصر ہے، باقی اور نمازوں کے اندر قصر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب تک تھے آپ قصر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا اگر آدمی کہیں جاتا ہے کسی کام کے لیے، جب تک وہاں رہے گا اس وقت تک وہ مسافر ہی رہے گا، جب تک اس کا کام پورا نہ ہو جائے۔ ہاں اگر آپ کی واپسی متعین ہے، آپ کسی کام کے لیے گئے، واپسی متعین ہے، 3 دن تک آپ مسافر ہیں، لیکن آپ کسی کام کے لیے گئے اور آپ کی واپسی متعین نہیں ہے اور اس کام پر دار و مدار ہے، آج ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، 10 دن لگ گیا، 20 دن لگ گیا، 25 دن لگ گیا، تو جب تک آپ وہاں ہیں جب تک آپ مسافر کے حکم ہیں، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ کا کام نہیں ہو جائے گا جب تک آپ وہاں پر ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام جاتے تھے، مہینہ مہینہ قصر کرتے تھے، کیونکہ ان کی واپسی متعین نہیں رہتی تھی۔ راستے میں گئے، بارش ہو گئی اور اس طریقے سے برف باری ہو گئی، راستہ جام ہو گیا، بند ہو گیا، جب تک وہاں رہے قصر کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، کیونکہ واپسی آپ کی متعین نہیں ہے۔ اگر واپسی متعین ہے تو آپ 3 دن مسافر، اس کے بعد آپ پوری نماز پڑھیں گے، لیکن اگر واپسی متعین نہیں، کسی کام کے لیے آپ گئے اور اس کام کے لیے آپ گئے ہیں، جب تک وہ کام نہیں ہو جائے گا اس وقت تک آپ وہیں رہیں گے، تو آپ مسافر کے حکم ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جائیں کل جائیں گے، کام نکلتا گیا 19 دن ہو گئے، تو آپ اس دوران نماز قصر کے ساتھ ہی پڑھتے رہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کے احکام کو سمجھنے اپنانے کی توفیق دے، دین کے اندر سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے نبی کے اخلاق کو، طور طریقے کو، کردار کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کو سوال ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ بہت آدمی جو سلام پڑھ رہا ہے، امام وہ بیٹھے رہتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے، جب امام 4 رکعت ختم کرتے ہیں بعد میں سلام پھیرتے ہیں۔ نہیں، اگر امام مقیم ہے تو پورا پڑھنا ہے، وہ پورا وہ نہیں بیٹھتا ہے، بالکل جائز نہیں اس کے لیے۔
लौट जाएगा वैसे भी। कैसे कैसे बिल्कुल जायज़ नहीं होगा, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप अगर मुसाफिर हैं, इमाम मुकीम है, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। वो 2 रकात पढ़ के बैठे रहता है। गलत करते हैं, पूरा पढ़ना, ये नमाज ही नहीं होगी। हाँ, अगर मुसाफिर इमाम है तो फिर आप 2 रकात पढ़ करके जब वो सलाम फेरेगा आप खड़े होकर के फिर आप पूरी कर लेंगे। ठीक है जी। इसी तरह सफ़र में होता है जब हम मगर